السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یقین ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر موجود ہیں سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی بات چیت، اپنی گفتگو ان سے جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ، جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے الکفارات، کفاروں کے بارے میں، اور یہ کافی میں سمجھتا ہوں دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ اب ٹائم آیا ہے پیسے دینے کا، پینلٹیز ادا کرنے کا۔ تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ پلیز ذرا اس کی بیک گراؤنڈ سے شروع کریں اور پھر ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتلائیں کہ کس قسم کا کفارہ کب ڈو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارات جو ہیں، اگر اس کا خود ایک پورا باب ہے ہمارے ہاں فقہ میں، جی، چیپٹر ہے، جس میں مختلف انسان کی جب واجبات اس سے ترک ہو جائیں، چھوٹ جائیں، تو ان کے کفارات ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان سے حرام سرزد ہو جائے تو انسان اس کا کفارہ دیتا ہے۔ جیسے روزے کا کفارہ کہ انسان جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑ دے تو پھر اس کو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے۔ جی، اسی طرح سے حج کے بھی کفارات ہیں۔ جی، تو حج میں جب انسان جاتا ہے تو حالت احرام میں اس پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر انسان انجام دے تو انجام دہی کے نتیجے میں اس کے اوپر مختلف کفارات ہیں۔ بعض اوقات صرف استغفار ہے، بعض اوقات ایک بکرا ہے، بعض اوقات گائے ہے، بعض اوقات اونٹ ہے، اور بعض اوقات کئی چیزیں ایک ایک وقت میں۔ ٹھیک۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کفارات، کیونکہ اللہ نے کیا کیا، سہولت پیدا کی ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گیا جی، تو یہ نہیں کہ اس کی عبادت ختم ہو گئی، بلکہ اس کی عبادت کے اندر دوبارہ گنجائش ہے قبول ہو جائے۔ اچھا، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات صرف روزے رکھنے ہیں، اچھا، اور روزے رکھنے سے ہی اس کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اونٹ، گائے، بکرا، مختلف جانور ذبح کر سکتے ہیں کفارہ کی نیت کے لیے۔ کیا یقیناً ہمیں فزیکلی فارم میں جا کر اونٹ ڈھونڈنا پڑے گا یا گائے ڈھونڈنی پڑے گی اور اس سے پھر ذبح کرنا پڑے گا، کہ ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو جو ہے وہ جانور ہی دینا پڑے گا، اور وہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ اچھا، جو آپ کسی کو پیسے بھیج دیں کہ بھی یہ میری طرف سے ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکرا جو ہے وہ اس امر کا کفارہ ہے۔ جی، سمجھ لگی کہ ہم نے جانور ہی ذبح کر کے اور غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ لیکن قبلہ، یہ اسی وقت ہمیں کرنا پڑے گا جیسے ہی یقین ہو گیا کہ کفارہ ڈو ہے ہماری طرف سے، یا ہم انتظار کر کے اپنے سٹی، اپنے شہر، اپنے ممالک واپس جائیں، لوٹ کے جائیں، وہاں ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ واجب نہیں ہے کہ آپ حج کے دوران میدان منی میں ہی جانور کو ذبح کریں، ٹھیک، بلکہ آپ جب وطن واپس چلے جائیں، یا آپ کسی اور شہر میں جہاں پہ جانور نسبتاً سستا ہو، وہاں پہ بھی کفارہ دے سکتے ہیں، اچھا۔ اور اپنے وطن جا کر بھی کفارہ دے سکتے ہیں۔ تو مطلب میں لنڈن میں واپس لنڈن آ گیا ہوں تو میں کال ملاتا ہوں پاکستان اپنے چاچو کو، اور کہتا ہوں کہ چچا جی، آپ اگر میرے بہاف میں ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں اور میں پیسے بھیج دیتا ہوں، یہ بالکل جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ اور یہ کر سکتے کیونکہ پاکستان میں تھوڑے سے سستے ہیں، اور پھر مستحقین موجود ہیں نا، غریب لوگ۔ یس، آپ کو غریب ہی ملک میں جہاں پہ مستحقین موجود ہوں، کیونکہ کفارے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے گناہ ہو گیا کسی آدمی سے، تو وہ کسی غریب آدمی کی دوبارہ مدد کرے، اس کو کھانا کھلا دے، کسی کی مدد یا اس کو لباس پہنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غریبوں کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجے میں اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی فیملی ممبر نہیں ہے کسی ایسے، فار ایگزامپل پاکستان میں یا کسی مڈل ایسٹرن ملک میں، آپ لنڈن میں ہی ہیں اور یہاں غریب کو ڈھونڈنا مشکل ہے، شاید آپ مجھے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہے طریقہ کار، کون سے طریقہ کار کہ آپ لنڈن میں ہی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو مل گیا فارم، وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ پھر ڈسٹریبیوٹ کس کو کریں گے؟ نہیں، لیکن وہ مؤمنین کو، مسلمانوں کو کھلانا ضروری ہے کفارے کا اچھا، گوشت۔ اور وہ ہمارے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو آپ جاننے والے سے کسی سے کہہ سکتے ہیں، کسی اور سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے جاننے والے ہوں، جن کے وہاں پہ ایسے افراد موجود ہوں جو آپ کی نیابت میں کفارہ ادا کر سکیں۔
ٹھیک، مطلب اس جانور کو ذبح کر سکے. کنڈیشنز ہیں اور اس چیلنج کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں جی ہاں. کسی بھی ملک میں. ٹھیک، اچھی بات ہے. اب اگر ہم بات کریں مختلف ٹائپس آف الکفارات جو موجود ہیں، سنا ہے کہ آپ قسم نہیں کھا سکتے حالت احرام میں، مکہ میں یا کسی اور ممالک میں، میدان میں جیسے مزدلفہ، منی. اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ بتا سکتے ہیں. حالت احرام میں قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. محرمات جو ہیں، جو تروک ہیں، جی جن کو ترک کرنا ضروری ہے، جی. تو ان میں سے ایک ہے قسم کھانا، اور وہ بھی اللہ کے نام کی قسم کھانا کسی بھی زبان میں. اللہ کی قسم یہ ہوا ہے اور ایسا یا ہوا ہے. واللہ، یا اللہ کی قسم، ٹھیک. بائے اللہ، اچھا. کسی بھی زبان میں آپ اللہ کی قسم کھائیں I swear by God. ٹھیک. تو وہ ایک ہی دفعہ جائز نہیں ہے، لیکن 3 دفعہ اگر قسم کھا لیں اللہ کے نام کی تو پھر ایک اس پہ بکری دینا، اس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایک بکری وزن کے حساب سے کئی بکرے بڑے ہوتے ہیں، کئی چھوٹے ہوتے ہیں، کہ بس ایک بکری بکری یہ چھوٹی بھی ہو، لیکن یہ کہ اس کے 1 سال پورا ہو گیا. کیا پورا ہو گیا؟ 1 سال. 1 سال. ٹھیک، یہ کنڈیشن ہے، یہ کرائٹیریا ہے. ٹھیک، میں سمجھ گیا. اور کسی قسم کے کفارے، گالی گلوچ غلطی سے ہی بے شک نکل آئی، یا کسی کی عادت ہے کہ اپنے گفتگو، اپنے کلام میں گالی کم از کم ایک دفعہ ضرور آتی ہے، وہ بھی حالت احرام میں، اس کا کفارہ ہے؟ ہاں دیکھیں، بہت سی چیزوں پہ تو استغفار ہی ہے، لیکن بہت سی چیزوں پہ آپ کو ایک بکری دینی پڑتی ہے، ایک بکرا دینا پڑتا ہے. جی. تو ان تمام چیزوں کے کفارات الگ الگ ہیں، جی. اور کفارہ دینا واجب ہے. اور انسان خود وہ اپنے اوپر مواظبت کرے، اپنے اوپر نظر رکھے، اپنے اعمال پہ نظر رکھے. جی. یعنی پورا حج جو ہے تربیت ہی کا نام ہے کہ بل الانسان بصیر علی نفسہ. انسان جو ہے وہ اپنے اوپر خود ہی ناظر ہے، وہ اپنی سب سے اچھی اپنے اوپر ہی نظارت کرتا ہے، واچ اوور کرتا ہے اپنے اوپر. وہ اپنی نظارت کرے، دیکھے میں یہ کوئی غلط تو نہیں کر رہا، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا. حج میں عادت بہت زیادہ بنانی پڑتی، میں اللہ ہی کے گھر آیا ہوا ہوں، اس کے واجب کو ادا کر رہا ہوں. اس دوران زیادہ انسان جو ہے وہ پابندی سے یا کیئرفلی اپنے آپ کو دیکھے گا، بڑے محتاط انداز سے ہر فعل کو اپنے دیکھے گا. اور بعد میں بھی اس کو عادت پڑ جانی چاہیے کہ میں گالی نہ بکوں، میں جدل نہ کروں، لڑوں جھگڑوں نہیں، میں لوگوں سے بحث برا بحث نہ کروں. تو یہ مختلف طریقوں سے اللہ نے تربیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنی تربیت کرے. انسان کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا چاہے. ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ. آپ نے کہا حلف اٹھانا یا قسم کھانا اللہ کی، لیکن لیٹ سے کہ اگر کوئی شخص جینونلی کہہ رہا تھا، سچ بول رہا تھا اپنے دل سے، اپنے کوائٹ پیشنیٹلی کہہ رہا تھا نہیں یہی ہوا ہے اور میں قسم اٹھا رہا ہوں اس کعبے کے رب کی، تو شورلی وہ تو جائز ہوگا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں، سچی قسم کھائے تو 3 دفعہ قسم کھانے پہ 1 بکری، لیکن اگر جھوٹی قسم کھائے تو پہلی قسم پہ ہی اس کو بکرا دینا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور بار بار قسم کھاتا جائے تو وہ بکری گائے بن جاتی ہے اور گائے پھر اونٹ بن جاتا ہے. قسم کھانے کے اوپر جو ہے بار بار وہ بکری ہی دے گا. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں لکھی ہوئی ہے، مجھے صحیح معنی میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ پلیز مجھے بتائیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک کفارہ ہوتا ہے اگر آپ سائے کے نیچے آ جائیں یا کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر سفر کریں سائے میں، ٹھیک، جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہے اور مرد جو ہے وہ کار میں بیٹھے کلوز اس کی روف ہے، اس کے چھت ہے جی، وہ شیڈ میں سفر نہیں کر سکتا. اچھا، لیکن شیڈ میں کھڑا ہو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، سفر نہیں کر سکتا. ٹھیک، مرد. ٹھیک، خاتون کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جیسے اماری میں خاتون بیٹھتی ہیں لیکن مرد جو ہے وہ کھلے اونٹ پہ بیٹھے گا صحیح. سفر کرنے کے لیے. اور کفارہ کیا ہے اس چیز کا؟ اس کے لیے بھی 1 بکرا دینا ہوگا. 1 بکرا دینا ہوگا. ٹھیک ہے، کم از کم 1 سال اس بکری کی ایج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت خوب. اب آپ نے مردوں اور عورتوں کی بات کی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میاں بیوی ہیں اور اگر عمرہ اور حج کے دوران مطلب انہوں نے اپنے ہوٹل میں ہم بستری کر لی تو اس کا بھی سنا نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، تو اس کا بھی کفارہ ہے؟ اگر عمرہ تمتع میں انہوں نے ہم بستری کی ہے تو 1 گائے دینی ہوگی. 1 گائے. اچھا. اور اگر مرد نے اپنی بیوی کو زبردستی اس نے اکسایا تو پھر وہ بیوی کا بھی کفارہ وہی دے گا.
لیکن اگر دونوں راضی تھے پھر دونوں ایک ایک گائے دیں گے کفارے پہ. اچھا ایک ایک دونوں مطلب 2 گائیں ایک کپل کی 2 گائیں. ہاں اور اگر حج تمتع میں انہوں نے ہم بستری کی تو ان کو ایک اونٹ دینا ہوگا. اچھا ایچ. ہاں ایک اونٹ ہاں جی ہاں تو ان کو اونٹ دینا ہوگا, دونوں کو ایک ایک اونٹ دینا ہوگا. اونٹ بھی پورا بڑا اونٹ دیں گے وہ, اور یعنی اونٹنے نہیں دے سکتے, اونٹ دیں گے. واو اچھا. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اگر میں صحیح معنی سے نہ یہ کہہ پاؤں پلیز مجھے کریکٹ کرے, عورتوں کو کوئی مرد عورتوں کو دیکھے شہوت سے تو آف کورس یہ جائز تو نہیں ہے, لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی منی خارج ہو جائے جی تو اس صورت میں جو ہے اس کو اگر امیر ہے تو اونٹ دینا ہوگا, متوسط حالات کا ہے تو گائے دینی ہوگی, غریب آدمی ہے تو اس کو بکرا دینا ہوگا. اور یعنی دیکھیں یہ جتنے بھی احکام ہیں نا اطلس ثانی کے نزدیک, اگر آپ منہاج الصالحین وغیرہ کھول کے دیکھیں تو اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں جی, اور ان سب کے احکام الگ الگ ہیں, اور اس میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو بیان بھی نہیں ہم کر سکتے. اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ یہ تفصیلی احکام یا خود پڑھیں یا پوچھ لیں کسی عالم دین سے کہ ان کی تفصیلی احکام کیا ہیں. اور یہ جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو گائے دیں گے وہ یعنی وہ جو یا اونٹ گائے دیں گے اگر ہم بستری کرتے ہیں میاں بیوی دونوں ایک گائے دیں گے عمرے میں, اور اگر حج میں کریں تو اونٹ دیں گے. اور اگر وہ یعنی خود یہ مزدلفہ سے پہلے ہے لیکن اگر وہ خود منی میں حالت احرام میں جا کر جی یا مزدلفہ میں ایسا کچھ کرتے ہیں تو انہیں تینوں جانور دینے ہوں گے. تو یعنی اس کی کافی تفصیلات ہیں جو میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتا. جی ڈیفینیٹلی آپ ابھی جو بیان کر رہے تھے میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ذہن میں ابزورب کر لوں, لیکن کافی مشکل ہے جیسے آپ نے ابھی کہا ہے. تو درخواست ہے ہمارے ناظرین کی وہ جا کے خود ریسرچ کریں اور خود ایک ایک مسئلے کو دیکھیں اور سمجھیں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے ایک بات کی میرے لیے نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی کفاروں کی بات کرتے آ رہے تھے, اس لاسٹ پوائنٹ میں آپ نے کہا کہ اگر امیر ہے تو اس کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے, اور اگر غریب ہے اس کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. باقی کسی کفارے کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا جو مختلف ٹائپس کے کفارے تھے, یہاں ہی ایک ڈفرینس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, مجھے صحیح سمجھ آیا؟ جی ہاں بالکل الحمدللہ. قبلہ یہی ہماری ایپیسوڈ تھی کفارات پر. بہت بہت شکریہ آپ کا ونس اگین, اینڈ ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. خواتین و حضرات یہ ہماری ایپیسوڈ بس ختم ہو گئی, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلی ایپیسوڈ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے, ضرور دیکھیے گا, اور تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.